هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ثم اوحى على عبده ما اوحى صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم برادران ایمانی، آپ حضرات کی مسلسل توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ سفینۃ المؤمنین ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ عشر محرم الحمدللہ اپنے چھٹے پاکیزہ مرحلے میں ہے۔ وحی اور معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ سورہ نجم کی آیہ وافی ہدایہ سرنامہ کلام ہے، اور اس عنوان کے تحت آپ حضرات کے شاداب حافظوں کی نظر جو افکار ہم کر رہے ہیں، تنگی وقت کے باوجود بھی، اور آپ حضرات اسے جس محبت کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جنہیں معصوم بناتا ہے انہیں اپنی مشیت اور اپنے ارادے پر بھی مطلع فرماتا ہے۔ لفظ کی احتیاط پر آپ ذرا غور کریں، انہیں اپنی مشیت اور اپنے ارادے پر مطلع فرماتا ہے۔ میں ایک آج نیا رخ دینا چاہتا ہوں، چونکہ اب یہ مضمون واضح ہو رہا ہے، اس لیے ذرا سے آپ کی توجہ چاہوں گا اس مختصر سے وقت میں۔ جنہیں اپنے ارادے اور اپنی مشیت پر پروردگار مطلع فرمائے انہی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ جنہیں یہ بھی نہ پتہ ہو کہ برابر میں بیٹھنے والا کیا سوچ رہا ہے، جنہیں یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ہمارا ہمنشین کیا ارادہ رکھتا ہے، وہ اگر معصومین کا مقابلہ کرنے لگیں تو اس سے بڑی وحی کی توہین کوئی نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ جنہیں یہ بھی اس سے بڑی وحی کی توہین نہیں ہو سکتی۔ عام انسان تو وہ ہے، خواہ وہ علم اور تقوی کی کسی منزل پر بھی ہو، احترام کی کسی منزل پر بھی ہو، وہ عام انسان ہے
جسے اپنے جیسے انسان کی سوچ اور اس کے ارادے کا بھی علم نہیں ہے، اور جو اللہ کے ارادے پر مطلع ہو اللہ کے اذن سے، بڑی احتیاط، اللہ کے ارادے پر مطلع ہو اللہ کے اذن سے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں کوئی احاطہ کر سکتا اس کے علم کا سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ چاہے۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ، جنہیں وہ چاہے۔ یہی آیت الکرسی میں ارشاد ہوا نا، جنہیں وہ چاہے، الا بما شاء، جنہیں اللہ چاہے وہ خود انہیں اپنے علم پر مطلع فرماتا ہے۔ تو اگر وہ انہیں اپنے علم پر مطلع فرماتا ہے تو راویان حدیث کو کس نے حق دے دیا کہ وہ اللہ کی اطلاع پر پہرے بٹھائے؟ بڑے توجہ اظہار محترم، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر۔ دیکھیں ذرا، راویان حدیث کو یا مفسرین قرآن کو یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ اللہ کی اطلاع پر پہرے بٹھائیں؟ بھائی جب اس نے خود یہ کہا کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے علم پر مطلع کر لیتا ہے، کسی کو وہ اپنا علم نہیں دیتا، لیکن جسے دے دے تو اسے دینے کا حق ہے، وہ جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے لینا چاہے اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بندے نہ دیتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ کس کم ظرف کو دے رہے ہیں۔ توجہ 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 ذرا، مطلب بندے کوئی شے یا کوئی عزت کسی کو دیتے وقت نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کم ظرف کو دے رہے ہیں، نہ لیتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ کس حقدار سے واپس لے رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ اس جملے پہ غور کریں گے یا نہیں۔ نہ لیتے وقت کسی حقدار سے اس کا حق یہ سوچتے ہیں کہ کس حقدار سے اس کا حق لے رہے ہیں، لیکن اللہ جنہیں اپنے علم پر مطلع کرتا ہے، اپنے ارادے پر مطلع کرتا ہے، اپنی مشیت کی نعمت سے جنہیں سرفراز فرماتا ہے، ان کا ظرف بھی ویسا بناتا ہے، ان کا سینہ بھی ویسا بناتا ہے، ان کی نسل بھی ویسی ہی قائم کرتا ہے، ان کے شجرے کو بھی پاک کرتا ہے، ان کے ثمر کو بھی پاک کرتا ہے۔ وہ شجرے طیبہ ہوتے ہیں، وہ اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو جب نور علم ارحام مطہرہ سے منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے ایک خاندان عصمت میں، تو اب اس خاندان کے علم پر بحث کرنا کہ انہیں کتنا علم تھا اور کتنا علم نہیں تھا، بھئی انہیں جب حامل نور محمد و علی قرار دے دیا، اس خاندان کو جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن نبی اور رسول کے نور کے حامل تو ہیں، چاہے عبد المطلب ہو، چاہے ہاشم ہو، چاہے عبداللہ ہو، چاہے ابو طالب ہو، حامل نور محمد و علی تو ہے نا، تو پھر اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فرشتہ ان کے پاس آ کر انہیں ہدایت دے، جبریل ان کے پاس آ کر ان پر وحی لائے۔ بھائی جو مرکز علم ہے وہ یا ان کے صلب میں ہے۔ بڑی توجہ، صلوات دے دینا محمد علیہ۔ ذرا غور فرما لیں اس جملے پر، تو میں نتیجہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن مجید کی ایک آیت سے ہم بات کو واضح کر دیں گے کہ جہاں یہ وحی کا کنسپٹ ابھر کر سامنے آئے گا، اور پھر 7، 8، 9 انشاءاللہ ان 3 مجالس میں ہم جبریل کا آنا بتائیں گے کہ کہاں کہاں آیا، کیوں آیا، کس طریقے سے آیا۔ اس آج کی مجلس میں ہم ذرا بات کو اور واضح کر رہے ہیں تھوڑا سا، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن واضح ہو جائیں، شرح صدر ہو جائے، اس اعتبار سے کہ اس عنوان کے تحت
ہم عرض کیا کرنا چاہتے ہیں عزیزان محترم، بات تو اللہ کے مشیت کی، علم کی ہے نا۔ کائنات میں کوئی متقی، کوئی پرہیزگار اور دنیا کا کوئی امام اور فقیہ اور غوث اور قطب اور ابدال ایسا نہیں گزرا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں اللہ کی مشیت پر علم رکھتا ہوں، اللہ کے ارادے پر علم رکھتا ہوں۔ لیکن میرے پہلے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر ایک نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا نحن ارادت اللہ، نحن مشیت اللہ، اللہ کا ارادہ ہم ہیں، اللہ کا مشیت، اللہ کی مشیت ہم ہیں، اللہ کا ارادہ ہم ہیں، اس کا ارادہ بھی اہل بیت ہیں، اس کی مشیت بھی ہے۔ تو جب یہ اللہ کا ارادہ بھی ہے، اس کی مشیت بھی ہے، تو پھر ان کا جو پہلا محمد ہے وہ کسی فرشتے کا علم میں محتاج کیسے ہو جائے گا؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ مسئلہ صرف یہ ہے وہ کلیہ۔ سلامت رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ منزل فکر ہے کہ جسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب عزیزان محترم، میں یہاں سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر ایک مسئلے پر ذرا سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ صرف یہ ارشاد قدرت ہوا حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ تم قیامت کے دن دیکھنا لوگوں اور گناہگاروں کی حالت کیا ہوگی جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے، اور ان تمام انبیاء پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے۔ صلوات بھیجیں تو پھر میں یاد کرتا ہوں۔ بڑی فیصلہ کن گفتگو دوستو، مگر توجہ اس تمہید پر ضرور۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ تم دیکھنا کہ حشر کے دن، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو، تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے، یعنی تمام نبی قیامت کے دن اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ آدم اپنی امت کے گواہ، نوح اپنی امت کے گواہ، شیش اپنی امت کے گواہ، انوش اپنی امت کے گواہ، ابراہیم اپنی امت کے گواہ، اسماعیل اپنی امت کے گواہ، موسیٰ اپنی امت کے گواہ، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ۔ یعنی قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے یہ کیا، یہ کیا، یہ فرما برداری کی، یہ نافرمانی کی۔ ہر نبی سے گواہی لی جائے گی، لیکن میرے نبی کی شان یہ، میرے تمام مسلمان بھائی سنیں، میرے نبی کی شان یہ ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور حبیب ان 1,24,000 گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ آدم پر بھی آپ گواہی دیں گے، نوح پر بھی آپ گواہی دیں گے، انوش پر بھی آپ گواہی دیں گے، ابراہیم پر بھی آپ گواہی دیں گے۔ آپ گواہی دیں گے، آپ بتائیں گے۔ گواہ آئی وٹنس کو کہتے ہیں، عینی گواہ کو کہتے ہیں۔ وہ گواہ جو آئی وٹنس نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتا، معیار عدل پہ پورا نہیں اترا کرتا۔ قرآن کہتا ہے آدم کی گواہی آپ دیں گے کہ ہاں پروردگار، جب آدم رقت کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ کو گلزار بنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یعقوب گریہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب داؤد لوہا موم کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب سلیمان سلطنت بساط فضا میں بھجا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ مردے زندہ کر رہے تھے قم باذن اللہ کہہ کر، قم ارے بڑی عجیب منزل ہے، قم باذن اللہ کہہ کر، تو جب عیسیٰ قم باذن اللہ کہہ کر ٹھوکر سے مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا قم باذن اللہ کہنے سے پہلے جبریل سے مدد مانگا کرتے تھے یا وہیں سے طاقت لے کر آئے تھے؟ توجہ 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 عزیزان محترم، سارا میرے بابا سے بڑا۔ اب یہ ہے وہ فکر، اس فکر پر آپ کو توجہ فرمانا ہے۔ جب ابراہیم گلزار بنا رہے تھے آگ کو میں دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ، پھر میں کیا کروں کہ جہاں بات ذہن میں آتی ہے پھر میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آگے بڑھوں جب تک اس بات کو مکمل نہ کر دوں۔ پھر بات یہاں آ گئی دوستو، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ، سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا دیتے تھے، پرندے میں پھونک مار دیتے تھے، وہ اڑ جاتا تھا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے،
مبروس کو اچھا کر دیتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے۔ مسیحائی کے معجزے جناب عیسیٰ کو عطا کیے گئے تھے نا، لیکن دوستو بڑی عجیب منزل ہے، مٹی سے پرندہ بناتے تھے نا، مٹی سے پرندہ بناتے تھے نا، تو جو مٹی سے بنے وہ پرندہ ہے، مٹی جس سے بنے وہ علی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، اندازہ فرمائے گا یہ فکر ہے۔ اب آپ غور کرتے جائیں ان جملوں پر، لیکن یہ آیت پہلے ذرا ہم مکمل کر لیں تاکہ یہ وحی کا کنسپٹ ذرا واضح ہو جائے، پھر میں عرض کروں گا کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اور تم قیامت کے دن دیکھنا کہ ہم تمام انبیاء پر آپ کو گواہ بنائیں گے، میرے حبیب آپ گواہی دیں گے، سارے انبیاء کی نبوتوں کے گواہ آپ بنیں گے۔ یعنی اللہ رے شان مصطفی، میں قربان ہو جاؤں عظمت پیغمبر کے، اور ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے ان لوگوں کی عقلوں پر جو سیرت النبی میں 16 جلدوں کی کتابیں لکھ جاتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں آیا، 40 برس کے بعد نبی بنا، 40 برس تک نبی نہیں تھا، پھر بھی جبریل کی محتاجی رہی، جبریل کا انتظار رہا، آنے کا انتظار رہا، پھر بھی پہلی آیت میں سمجھ نہیں سکا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں، اگر یہ سب سے آخر میں آیا اور آنے کے بعد یہ نبی نہیں تھا تو قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے کہ ہم ہر امت پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے اور تمام انبیاء پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے؟ تو عزیزان محترم، قیامت کے دن پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی گواہی دیں گے نا، تو اگر یہ آدم سے پہلے نبی کے گواہ نہیں تھے، آدم سے پہلے اگر خاتم النبیین موجود نہیں تھے تو آدم کی گواہی کا حق اس نبی کو دے کس نے دیا؟ نوح کے سفینے کا حق دے کس نے دیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا۔ کائنات خلق ہو رہی تھی، نور محمد دیکھ رہا تھا، تو جو ساری کائنات کی تخلیق کا مشاہدہ کرے اسے جبریل کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، بلند آواز سے بات یہ ہے عزیزان محترم کہ ملت نے جبریل کے آنے کے مقصد کے پس منظر کو نہیں سمجھا، جانا نہیں کہ جبریل آتے کیوں تھے، ان کے آنے کا سبب کیا تھا، یہ ہم کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں قرآن سے پہلے ایک بات تو ثابت ہو کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے، اب میں دیکھوں گا آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں، ایک جملے میں 1 گھنٹے کی بات کہہ دوں گا اگر آپ نے غور فرما لیا اور آپ آمادہ ہوئے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی جو قیامت کے دن گواہی دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نہ ایسے نہیں، بالکل بیدار ہو، اس لیے کہ دوسرا جملہ نہیں ہے، قیامت ہے۔ جو آدم سے لے کر، اور دونوں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہے، یہاں نبی کے لیے کہا گیا کہ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے اور ان نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتیں محتاج ہوں گی لب مبارک پیغمبر کی جنبش کی، جس کی تصدیق نبی کرتا رہے گا وہ نبی رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو محمد مصطفیٰ کا گواہ بنے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ سلامت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دونوں آیتیں ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے دروازے تک کھڑے ہوئے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں. بڑی عجیب من دیکھیں یہ دونوں آیتیں موجود ہیں قرآن میں. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے اور تمام نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے. اور سورہ مبارک رات کی 40ویں آیت میں ارشاد ہوا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے, تو رسول نہیں ہے. یہ کافر ہیں جو تجھے رسول نہیں مانتے, یہ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں, یہ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں. یا اللہ انہیں کیا ہو گیا؟ کافر وہ ہے جو رسول اللہ کی نبوت میں شک کرے. کافر وہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں, وہ کافر ہے جو رسول کی نبوت میں شک کرے. صلوات بھیجے نا. میں فیصلہ دے رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ اللہ صلوات دے دے ایک مرتبہ اور. یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. قل کہہ دے کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. ان سے کہتے کافروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کافروں سے نہ گھبرا میرے حبیب, ہم نے کوئی ان کے مشورے سے تجھے رسول نہیں بنایا. صلوات بھیجنا محمد آل محمد. یعنی یہاں عجیب منزل ہے, ہم نے کوئی ان کے مشورے سے تجھے رسول بنایا ہے. تجھے رسول نہ مان کر تیری نبوت میں شک کر کے یہ خود کافر ہو گئے. تو اپنی جگہ نبی ہے. تو یہی سیرت الہی جو ہے آگے تک بھی جائے گی. صلوات بھیجتے محمد آل محمد کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. ان سے کہو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. اب ان دوستو اگر ساری رسالت جبریل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس آیت میں مجھے جبریل بتاؤ. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. آپ نے جو یہ جبریل اور رسالت کو لازم و ملزوم کر دیا, بھئی رسول اور آل رسول تو لازم و ملزوم ہیں. صلوات بھیجنا آل رسول پر, یہ ہم بتائیں گے. دیکھیں نا, اب اس میں بتائیں جبریل کا کہیں وجود ہے؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. یہ کہتے ہیں تو انہیں کہنے دے, ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے مکمل کتاب کا علم عطا کیا. تو جبریل کا کام اگر کچھ ہے بھی بقول آپ کے تو وہ آیتیں لانا ہے, مکمل کتاب کا علم اسے نہیں دیا گیا. تسلیم یہ کرنا پڑے گا. اب آیت کی تفسیر سے دیکھو نا کہ پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کے بعد دعوت ذوالشیرہ میں گواہی جبریل سے مانگی یا علی سے طلب کی. توجہ ہے نا عزیزان محترم. ہائے 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 یا علی یا یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی نعرہ سلامت رہو مل کر. کیوں ایسا دیکھیں نا, سامنے کی بات ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں پیغمبر اسلام نے گواہی جو ہے وہ جبریل سے مانگی یا علی سے مانگی, اور دعوت ذوالشیرہ میں گواہی جبریل نے اٹھ کر دی یا علی نے اٹھ کر دی. آغاز رسالت جبریل کے آنے سے ہوا یا علی کی گواہی سے ہوا. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. اندازہ سمجھئے نا.
آغاز بات تو اب کھلنی ہے نا، یہی تو گفتگو لانا ہے۔ آغاز رسالت، آغاز بعثت جو ہے وہ جبریل کی گواہی سے ہوا یا علی کی گواہی سے ہوا؟ ابو جہل نے ابو طالب کو تانا دیا، ابو جہل نے اور ابو لہب نے تانا دیا نا ابو طالب کو دعوت ذوالشیرہ میں کہ لو اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ ابو جہل کا جملہ ہے نا، اس لیے آپ ہنس پڑے۔ سنیں بڑی اس میں تو معرفت کی بات ہے بھائی، اس میں کبھی کبھی کفر کی زبان پہ بھی حق جاری ہو جاتا ہے، سمجھا کریں، یہی تو منزل ہے۔ ذرا سا اگر آپ فکر کر لیں گے تو یہ سارا مجمع چھلک اٹھے گا۔ اتنی عجیب بات کی ہے، آپ جملے پہ غور تو کریں، تاریخ کا متفقہ جملہ ہے۔ جب علی نے گواہی، دعوت ذوالشیرہ نہیں پڑھ رہا، وہ آپ کی سنی ہوئی ہے بات، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، ابو طالب سے کہا حمایت نہیں، حمایت نہیں، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ تو تسلیم کر لیا نا کافروں نے بھی، ابو جہل اور ابو لہب نے بھی تسلیم کر لیا کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی ابو طالب بھتیجے کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ کوئی چچا بھتیجے کی اطاعت نہیں کیا کرتا، اطاعت ہمیشہ معصوم کی ہوا کرتی ہے، غیر معصوم، بہت توجہ، غیر معصوم کی اطاعت نہیں ہوا کرتی۔ ابو طالب کا معصوم رسول کی اطاعت کرنا، اعلان رسالت سے پہلے اطاعت کرنا، اس امر کی دلیل ہے کہ جب اطاعت رسول کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی، ابو طالب اس وقت بھی اطاعت رسول کیا کرتے تھے، ورنہ ابو جہل کبھی یہ تانا نہ دیتا، ابو جہل کبھی یہ تانا نہ دیتا تو ابو جہل جیسا کافر تو ابو طالب کو دعوت ذوالشیرہ کے موقع پر قبل اسلام بھی اطاعت رسول میں سرشار ثابت کر رہا ہے۔ یہ کس دور کے ابو جہل ہے جو ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے نا جانے محترم؟ ہائے ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائیے نا، ان کی فکر کو دیکھیں، یہ عجیب فکر۔ صلوات سے بابا جی بلند محمد آئے اول کی وراثت جسے اللہ نے دی، ابو اسرار لدنی کے علم کھولے گا، ارے خضرا کی حقیقت سے تو پردے نہ ہٹا، ورنہ ہر پردے کے پیچھے سے علی بولے گا۔ سلامت رہو۔ دوستو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، رزق علم ملتا ہے، جیو جیو۔ یہ وہ منزل فکر ہے جو میں مولا آپ کو سلامت رکھے کہ اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے جب اعلان رسالت کیا تو گواہی جبریل سے نہیں طلب کی، گواہی علی نے دی، اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے مکمل کتاب کا علم عطا کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں غور فرما رہے آپ، خدا کے لیے غور کر لیں، یہ بڑی عجیب منزل ہے۔ میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، آپ کے ذوق سماعت چونکہ اتنا خوبصورت ہے، اس لیے میں مشکل سے مشکل مسئلہ یہاں چھیڑ بیٹھتا ہوں مارٹن روڈ میں، آپ کی محبتوں کے سبب۔ آپ اسے دیکھیں، کسی کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ جائیں، اٹھا لیں یہاں سے قرآن، کسی بھی مسجد سے جا کے قرآن اٹھائیں، سورہ رات کی یہ آیت نکالیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ایک اللہ کافی ہے رسالت کی گواہی کے لیے، اور ایک وہ کافی جسے ہم نے مکمل کتاب کا علم عطا کر دیا، عطا کریں گے نہیں۔ اللہ 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 اللہ، بھائی کتاب وہی کی صورت میں آئی ہے نا بقول آپ کے، تو ابھی تو کتاب نازل بھی نہیں ہونا شروع ہوئی، ابھی تو دوسری آیت آئی ہے، دعوت ذوالشیرہ کی بات ہے۔ پھر یہ 12 برس کا بچہ جو رسول کا گواہ بن رہا ہے، جب اس کے سینے میں مکمل کتاب کا علم ہے تو پھر پیغمبر جبریل سے اقرا کے معنی پوچھے گا، جس کی زبان چوز کر نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات میرے محمد آل محمد کا نتیجہ یہ آ رہا ہے۔
مکمل سلامت ہو مکمل کتاب کا علم عطا کیا. اب جب مکمل کتاب کا علم علی کے پاس آ چکا تو جبریل کیا لا رہا ہے؟ یہ ہے قرآن کی آیت اور یہ ہے مسئلہ. جب مکمل کتاب کا علم رسول کے پاس نہیں، جسے رسول نے زبان چسائی. علی کون ہے؟ جنہوں نے زبان رسالت چوسی. زبان رسالت چوس کر کہا نا خانہ کعبہ میں کہیے رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے شریف بیٹے کے کہ جس نے پیغمبر کو پیدا ہوتے ہی عالم علم لدنی بھی ثابت کیا، افضل المرسلین بھی ثابت کیا. بتایا کہ توریت جس نبی پر اتری تھی وہ نبی صرف توریت جانتا تھا. انجیل جس نبی پر آئی وہ نبی صرف انجیل جانتا تھا. زبور جس نبی پر آئی وہ نبی صرف زبور جانتا تھا. مگر افضل المرسلین وہ ہے کہ جس کی زبان کا چوسا ہوا توریت بھی جانتا ہے، زبور بھی جانتا ہے، انجیل بھی جانتا ہے. صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد کو. سارے علوم، سارے علوم. اللہ اکبر. یہ نبی وہ ہے جو عالم توریت بھی ہے، عالم زبور بھی ہے، عالم انجیل بھی ہے، عالم قرآن بھی ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے بنا لی. یہ بھی کہہ سکتے تھے رسول اللہ قرآن سناؤ، حالانکہ ابھی قرآن نازل ہونا بھی شروع نہیں ہوا تھا. جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنائے محمد کو، اسے محمد کی شریعت میں معصوم کہا جاتا ہے. صلوات بھیجتے ہیں آپ محمد علیہ محمد کی شریعت. اسے محمد کی شریعت میں عزیزان محترم بہت توجہ. مسئلہ صرف یہ ہے کہ انسانی فکر کو قرآن فہمی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ جتنے انبیاء آئے وہ حسب ضرورت اللہ کے ارادے ساتھ لے کر آئے، اللہ کی مشیت ساتھ لے کر آئے. یہ نہیں ہے کہ انہیں گفت و شنید کرنے کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے قدم قدم پر جبریل کے آنے کا انتظار کرنا پڑا. میں نے کل جناب صالح کا تذکرہ کیا تھا. جناب ابراہیم نے جتنے مذاکرات کیے ہیں، جناب موسیٰ نے جتنی باتیں کی ہیں، جناب اسماعیل نے جتنے باتیں کی ہیں، جناب نوح نے جتنے تذکرے کیے ہیں، جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے جتنی باتیں کی ہیں، یہ سب کی سب قدم قدم پر کوئی فرشتے کی رہنمائی میں تو نہیں کی ہے، اپنے اس علم نبوت سے کی ہے. کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا جب مریم پر اعتراض کیا ہے مریم کے قبیلے والوں نے کہ مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ ایسا تھا، پھر یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ اعتراض کیا تھا نا کہ نہ تمہاری ماں. اللہ نے دیکھے یہودیوں کی شرافت دیکھے، اتنی بڑی بات بھی ہو گئی ہے پھر بھی پہلے سے شریفانہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ ایسا تھا. بڑے عجیب. خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں یہودی ہونا اور بات ہے، یہودی ہونا اور بات ہے، مگر شریف ہونا اور بات ہے. اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی عقل سے ماورا واقعہ ہوا ہے، لیکن مریم کے ماں باپ کی شرافت کا اعلان بھی کر رہے ہیں. ان مسلمانوں سے تو اچھے ہیں جو رسول کا کلمہ بھی پڑھے، ماں باپ کو کافر بھی کہہ. بہت توجہ دانے محترم. یہ عجیب فلسفہ ہے، عجیب بنزے سے جا. ہاں ہاں ایک مرتبہ اور درود پھر دے محمد. یہ وہ منزل فکر ہے جسے عزیزان محترم آپ اگر محسوس کریں. اعتراض کیا، میں یہ وہی کا کنسپٹ سمجھا رہا ہوں، آپ ذرا غور کریں. ادھر آئے سوال کیا، سوال چونکہ میرے مضمون سے ریلیٹ کر رہی ہے یہ آیت، اس لیے میں اسے پڑھتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس پر آپ متوجہ ہوں کہ ادھر آئے، ادھر سوال کیا، ادھر عصمت ماں بی بی کے چہرے پر شکن پڑ گئی. اللہ اکبر. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بچے سے پوچھو. یہ کیوں نہیں کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جبریل سے پوچھو.
شکل بشر میں وہ آیا تھا، گریبان میں پھونک اس نے ماری تھی. صلوات بھیجے نا. میں آپ کو بڑے عجیب پس منظر میں لے جا رہا. آپ نے نہیں غور کیا اس جملے پر؟ یہ قرآنی جملہ ہے دوستو. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ الحمدللہ سارے اہل علم ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. شکل بشر میں وہ آیا تھا، پھونک اس نے ماری تھی، بشارت اس نے دی تھی، بشارت اس نے دی تھی. اس عبد صالح کی، ابن مریم کی بشارت اس نے دی تھی. آج یہ سارے مسلمان متفق کہ جبریل آیا تھا شکل بشر میں. آپ غور ہی نہیں فرما رہے عزیزان محترم. جبریل آیا تھا شکل بشر میں. محمد کو نور مانو یا نہ مانو، علی کو نور مانو یا نہ مانو، لیکن فرشتوں کو تو سارے مسلمان نور مانتے ہیں نا، کہ فرشتے تو مکمل نور ہیں، مجسم نور ہیں، مجرد نور ہیں. تو فرشتہ مجرد اور مجسم اور مکمل نور ہونے کے باوجود بھی شکل بشر میں آ سکتا ہے. تو محمد مکمل نور ہونے کے بعد شکل بشر میں آئے تو تم جیسا ہوگا. توجہ ہے عزیزان محترم. یا علی صلوات میری عظمت محمد و آل محمد کا. یہ عجیب ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں بابا جی. جو کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بشر تھے، کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بشر تھے، اور جب وہ عرش پہ تھے تو جناب آپ کدھر تھے؟ جب آدم کا پڑھے جا ماشاءاللہ. اس وقت بھی وہ اللہ کو منظور نظر تھے. توجہ ہے نا دوستو. یہ وہ منظر فکر ہے کہ جسے ملت کو غور کرنا چاہیے. کہ جناب مریم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھو جو جھولے میں پڑا ہوا ہے. اور یہ کہنے کے بعد کسی روایت میں نہیں ملتا کہ جناب مریم مصلی بچھا کر بیٹھ گئی ہو، دعا کی ہو پروردگار جبریل کو بھیج، میری عصمت و طہارت کی گواہی دے، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، ماں ہو تو ایسی، بیٹا ہو تو ایسا، معصومہ ہو تو ایسی، معصوم ہو تو ایسا، طاہرہ ہو تو ایسی، طاہر ہو تو ایسا. توجہ ہے نا. بڑے اعتماد سے کہہ دیا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھو جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے. تو یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے نا. عزیزان محترم پوری توجہ دے کے وحی کا پورا مضمون